بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ عوام سے بے پناہ وعدے کیے، وہ وعدے کتنے وفا ہوئے اور کیا کیا اچھے اقدامات ان 3 سالوں کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے اٹھائے گئے اور کون سے ایسے معاملات ہیں جنہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا، اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف جنسی جرائم کے حوالے سے خبریں رپورٹ ہوتی ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس جنسی جرائم کے کیسز کے بڑھنے میں وجوہات کیا ہیں؟ سدباب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کون سی ایسی تجاویز ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کر کے ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ جب ہم افغانستان کی ہر روز پروگرام مقابل میں بات کرتے ہیں تو تشویش کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہارون صاحب اپنے تجزیے میں شیئر کرتے ہیں، مگر افغانستان کو لے کر کچھ اچھی خبریں بھی اس وقت آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ اچھی خبریں کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان کے لیے کیا کیا چیزیں خوش آئندہ اس پورے پروسیس کے اندر یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہارون صاحب، افغانستان کے اوپر میں بات کروں گی مگر اس سے پہلے کچھ پاکستان کی کچھ پنجاب کے حوالے سے خبریں آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ دیکھیے، گورنر صاحب سے کہا گیا ہے، گورنر سرور صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گورنر ہی رہیں، یعنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں؟ نہیں، پرانی تنخواہ کو کم تو نہیں ہے، پرانی تنخواہ بڑی اچھی ہے۔ کوئی 40-50 ایکڑ کا وہ ریزیڈنشل وہ کمپلیکس ہے جس میں وہ رہتے ہیں، جو اتنا بڑا ہے کہ جس میں گندم کاشت کی جاتی ہے، جس میں ایک سکول ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں، یہ آپ کی وجہ سے یہ گورنر ہاؤس خاص طور پہ نہیں بنایا گیا، یہ ایک مکان تھا بہت بڑا کسی سکھ جاگیردار کا۔ 1849 میں جب اس پہ قبضہ کیا گیا تو یہ جہاں لارس گارڈن ہے، یہاں سکھ سردار جو ہے وہ سر پہ تیل چپڑے ہوئے سرسوں کا تیل لگاتے تھے نا، اور رائفلیں لیے کھڑے تھے، تو یہ اس وقت یہ گورنر ہاؤس بنایا گیا تھا اور یہ مال روڈ اسی وقت بنائی گئی تھی بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو وہ گورنر ہی رہیں گے اور انہوں نے یقین دلایا ہے عمران خان کو کہ میں جو مجھے حکم دیا جائے گا میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ جو منصوبہ تھا نا جی، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ امراء القیس جو سب سے بڑا عرب شاعر سمجھا جاتا ہے، اس کو زہر دے دیا گیا تھا، تو اس کی آخری نظم ہے کہ کتنے بھرپور جام نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور کتنے لبریز جام کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ اس وقت انقرہ میں تھا۔ اچھا، وہ جو کیسر سے مل کے آ رہا تھا، جو 2 حکومتیں تھیں نا، کیسر کی کسرا کی، کسرا کی جو تھی وہ ایران میں تھی اور کیسر کی، تو وہ بھرپور جام اور لبریز جام اور نیزوں کے بھرپور وار دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈریپ کے حوالے سے کیا خبر ہے ہارون صاحب؟ ڈریپ یہ 3 آدمی ہیں، عاصم رؤوف، عبید اللہ اور فخر الدین۔ جی، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک جوائنٹ سیکرٹری اور 2 ڈپٹی سیکرٹری وزارت صحت کے، ٹھیک، کہ ان کا جائزہ لے۔ ان کی 18 سے 19ویں گریڈ میں جو ترقی تھی وہ اپنا جائز ہے یا نہیں جائز، اس کو ناجائز قرار دے دے گیا، یعنی کہ غیر قانونی ان کا۔ اس میں ایک صاحب کی ترقی ایسی ہے، عاصم رؤوف صاحب کی، کہ وہ ایک ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو تھے، اختر حسین، جو 2 دفعہ فوت ہوئے ہیں، جو 2 دفعہ فوت۔ وہ اختر حسین صاحب ایگزیکٹو چیف ہے، عارضی طور پہ بنے تو انہوں نے ان کو دے دی بیک ڈیٹ سے اور بینیفٹس بھی دے دی۔ یہ وہ گروپ ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان آدمی تو اچھے ہیں اور کرونا میں بڑا اچھا کام کیا اور بڑا گائیڈ کیا، اچھا بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہسپتال بھی بڑا اچھا چلا ہے، لیکن اس مافیا کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اب یہ اس کمیٹی نے سفارش کی کہ FIA یا نیب اس کو ٹیک اپ کرے۔ اچھا، یعنی کہ اس مافیا کو لگام اب پھر وہ ڈالے گی؟ مافیا کوئی چھوٹی سی مافیا ہے، انڈیا سمیت کئی ملکوں میں ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کے پیچھے کھربوں روپے کی وہ انڈسٹری ہے دوا سازی کی، جو قیمتیں ہر سال دگنا کر دیتی ہے۔ اگر دگنی نہ کر سکے تو 1.5 گنی تو کر ہی دیتی ہے، بڑھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ لوٹ مار ہے، جیلی دوائیں ہیں، لوٹ مار ہے، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے 450 دوائیں، پہلے تو وزارت سے کابینہ سے اجازت لی، جان بچانے والی دوائیں انڈیا سے منگوانی، اس ایما پر وہ دوائیں منگوائی۔ اور کیا منگوایا انہوں نے؟ آج آپ کچھ اور انکشافات کر رہے ہیں۔
शैम्पू मंगवाए, हाँ ठीक है, और ये जो सर दर्द वगैरह की गोलियां होती ये भी मंगवाई। नमक मंगवाया, पाकिस्तानी नमक, पाकिस्तानी नमक ही पाकिस्तान में मंगवाया गया, कहाँ से? इंडिया से पैक किया हुआ मंगवाया। ये जान बचाने वाली दुआ है ना नमक। अभी आप कुछ और भी बता रहे थे मीटिंग में, हाजमूला भी शायद मंगाया था। हाँ, वो जो ये चूरन जो होते हैं ना, जो आम किसी भी हकीम के पास जाए, आप बदहजमी से बचने के लिए, अगर गिरानी हो, तबीयत में खाना ज्यादा खा लिया हो, वो भी मंगवाए, अफाका हो जाए जिससे। और अंदाजा ये है कि इनके अरबों रुपए के एसेट्स हैं, मगर ये इतनी ताकतवर माफिया है कि हर दफा ये बच निकलते हैं। 1 साल से तो मैं शोर में चाह रहा हूं, हैं जी, और कोई इन पे हाथ डालने के लिए तैयार नहीं। अभी तक ये केस न एफआईए को दिया गया है, भाई इनको जेल में होना चाहिए अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं। कमेटी कहती है कि दुरुस्त है, ठीक। अभी तो इसकी तहकीकात होनी है ना, इनकी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ हैं, और इन्होंने कितनी दवाओं की मंजूरी दी है। बेशुमार दवाओं की मंजूरी दे दी है गैर कानूनी तौर पे, सैकड़ों दवाओं की मंजूरी दे दी है। दवा की मंजूरी कोई मजाक है? वो दवा को देखना होता है कि उसमें कोई मुज़र सेहत असरात तो नहीं है जी, और उसका प्रोसेस होता है। तो ये है जनाब, इमरान खान साहब जो हैं अपने वज़ीर सेहत से कहें कि भाई ये एफआईए का एक अच्छा अफसर चाहिए इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब जनरल ज़िया-उल-हक के तैयारे का हादसा हुआ तो मैंने वज़ीर दाखिला से पूछा, असलम खट्टक उनका नाम था, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उनके क्लास फेलो थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। अच्छा, ठीक है, लंबी उम्र पाई उन्होंने, कि ये केस कैसे हल हो सकता है। उसने कहा एक अच्छा थानेदार इसको हल कर सकता, उसके शवाहिद मौजूद हैं। इसी तरह से बाद औकात होता ये है, अच्छा आदमी अफसर, एक काम जो नहायत आसानी से हो सकता है वो मुअल्लक होता चला जाता है, और एक जैसे सादा मर्ज जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता है। तो वो पेचीदा, भाई माफिया तो बहुत सारी हैं भाई, इस माफिया से तो को निपटाना तो हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, इसका नोटिस लें खान साहब, अगर निपटाना चाहे तो। ठीक। कई हफ्ते हमने शोर मचाया तो यहाँ से ताहिर खुर्शीद साहब गए वहाँ, और वो भी हमारे शोर मचाने पे नहीं गए थे बुज़दार साहब के, ताहिर खुर्शीद साहब जी, कई हफ्ते हमने हमारे शोर मचाने पे नहीं गए वो तो एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी इमरान खान साहब। अब वो एडिशनल सेक्रेटरी एक वफाकी वजारत में हो गए हैं। अभी तक वो ये सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर पंजाब में हूँ तो अगला इलेक्शन जिता सकता हूँ, क्योंकि मैंने सियालकोट का इलेक्शन जिताया। हालांकि सियालकोट का इलेक्शन तो उनका दामाद था, उसको जिता नहीं था उसमें, और उनकी वजह से नहीं जीता। नहीं, और भी कुछ वो जिन्होंने नहीं इलेक्शन लड़ने वाले तकड़े थे, नंबर 1 उन्होंने बड़ी भरपूर शानदार मुहिम चलाई, बड़ा पैसा खर्च किया उन्होंने। नंबर 2 जो दोनों उम्मीदवार जो उनके वोट खराब करते थे उनके हक में बैठ गए, तो फिर जीतना तो मुमकिन था। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो सईद बल्ली का है जो बैठ गया, जिसने 43,000 वोट लिए थे। जब वो बैठ गया तो 56,000 वोट लेना कौन सा काम रह गया, कोई जवाब ही नहीं था कि वो इसके बाद तो फिर सिर्फ 13,000 मजीद वोट ही चाहिए थे ना। सही। अफगानिस्तान, हारून साहब, अच्छी खबरें तो लेंगे, लेकिन गुलबदीन हिकमतयार ने जो सरकारी मीडिया को इंटरव्यू दिया, उनकी आवाज़ कितनी दमदार आपको महसूस हुई, और क्या समझते इंटरव्यू कितना अहमियत कहाँ मिला उनका? देखिए, अफगानिस्तान से आने वाली सवाए इसके का काबुल एयरपोर्ट पर सिचुएशन अभी नहीं ठीक हो रही है, ज़ाहिर इट विल टेक टाइम, और उसकी वजूहत हैं। सारी खबरें अच्छी हैं। नंबर 1, हिकमतयार ने इंटरव्यू दिया है और इंडिया को वार्न किया। हिकमतयार का वार करना बड़ा अहमियत रखता है, इसलिए कि अब हिकमतयार और तालिबान एक ही हैं जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया, जो बहुत अच्छा किया, इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी था। हिकमतयार ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है कि आपने सोवियत यूनियन ने जब हमला किया तब भी हमारी आज़ादी की मुखालफत की, और आज भी आपने हमारी आज़ादी की मुखालफत की, और आप जो पाकिस्तान के साथ आपकी दुश्मनी है वो अफगानिस्तान को उसका मैदान बनाने की कोशिश न करें। हिकमतयार की वार्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसकी बड़ी फॉलोइंग है, उसका बड़ा इंटेलिजेंस का अपना नेटवर्क है। वो तो रफ्ता रफ्ता ये सारा हम आहंग होगा ना और सरकारी अदारों में ढलेगा। तो ये वाक़या तो हो रहे हैं ना अभी, दासू, और फिर ये कल भी एक वाक़या हुआ है, और बलूचिस्तान टारगेट है उसी तरह और उसी तरह रहेगा। और ये चीनी सफ़ीर जो हैं वो आज वज़ीर दाखिला उससे मिले हैं शेख रशीद साहब से, और उन्होंने एक तो इस पे जोर दिया है
کہ بھئی حفاظتی انتظامات بہتر بنائے جائیں اور بھی بیسٹ جتنے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ چینیوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک, اس کو اس کے کی ایک سزا ملے گی. ٹھیک. انڈیا ایک تاریخی غلطی کر رہا ہے, افغانستان کی تو کی ہی, اور اس پہ ماتم بھی برپا ہے پورے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر کہ پاکستان میں تو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی تھے. اب یہ جو چینیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے نا, یہ انہیں مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اتنی مہنگی پڑے گی کہ شاید آنے والی نسلیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو متون کرے. صاحب ایک سوال اسی سے متعلق یہ ہے, افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جس طرح سے اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ شاید شدت پسندی کی ایک لہر آنے والی ہے اور جس سے نقصان اٹھے گا پاکستان کے اندر. کچھ نہ کچھ, اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں, ویسے اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن یہ گنے چنے جو چند نام ہیں جو یہ بات پھیلا رہے ہیں, ان کا مسئلہ اور ہے. یہ امریکہ سے اور برطانیہ سے اور فرانس سے اور اسکینڈینیویا کے ملکوں سے کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑے اور بھیجو. اچھا, کیا اسی آرمی نے پاکستان کو لیبیا اور سیریا اور یمن بننے سے بچایا نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو یہ اس وقت جب کہ افغانستان میں پاکستان دشمن حکومت ختم ہو گئی ہے, اور ملا ہیبت اللہ نے, دیکھیں جو ISI کے چیف گئے تھے, انہوں نے ملا ہیبت اللہ سے بات کی اور لوگوں سے بات کی ہے. 3 رکنی کمیٹی, اس کو کہہ لیں کمیشن کہہ لیں, 3 رکنی کمیٹی کہہ لیں, اس نے بنا دی کہ TTP تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں پاکستان نے بہت شدت کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے. یہ 700 قیدی کیسے رہا ہو گئے, اور مولوی فقیر حسین کیسے رہا ہو گیا, اور فلاں کیسے رہا ہو گیا, تو اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا, ویسے ہم خود بھی, ہماری انٹیلیجنس اور فوج ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ کچھ دام اپنے بڑھا سکیں. اچھا, اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جونکیں ہیں. آپ کو پتہ ہے روس میں ان کو لکھنا پڑتا ہے, اپنے لیٹر ہیڈ پہ اور آفس پہ لکھنا پڑتا ہے فارن ایجنٹس. یہ پاکستانی ہے جہاں NGO اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے اس کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آتے ہیں اب انخلا کی طرف. ہارون صاحب, بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے, طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کابل میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے, ہم پہ تو اچانک آ پڑی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نیگوشیٹ کریں, اشرف غنی استعفیٰ دے, اقتدار منتقل کرے اور جائے. درست بات ہے, وہ یہی چاہتے تھے. وہ تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بات کریں, وہ تیار نہیں تھے. وہ اچانک اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں, غائب ہو گئے دفتن, وہ غائب ہو گیا, اور وہ اس کو اپنا بڑا کارنامہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں. اس کا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی. تو دوسری طرف یہ ہے, ایک تو حکمت یار کا ہے نا, ایک دیکھیے بڑا واقعہ ہوا ہے افغانستان کو, جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس واقعے کی بہت بڑی اہمیت ہے. مجالس برپا ہوئی, مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوئی نا, کسی نے کرنے دی. کتنی رائیولری تھی, ایک طرح کی کشیدگی تھی, وہ سرکاری ٹیلی ویژن سے, ریڈیو سے نشر کی گئی. طالبان اس میں شریک ہوئے, مثبت رویہ. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے, اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کی امپلیکیشن پہ غور کریں, اگر ہزارہ جات کو یہ آزادی دی گئی ہے خوش دلی کے ساتھ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آزادی دی گئی ہے جو ان کا حق ہے, تو یہی سلوک امید ہے کہ ازبکوں اور تاجکوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ احمد ولی مسعود نے یہ کہا ہے کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی خبر ہے. ساری خبریں اچھی, سوائے وہ انخلا پہ میں آتا ہوں, اس کا کیا مسئلہ ہے. اب جناب وہ ایک طالبان کے لیڈر نے انٹرویو دیا ہے شرک الاوسط کو, کیا نام ہے ان کا, وہ عبدالقہار بلخی صاحب کی قلب نہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس کو کہا ہے کہ بھئی ہم کیسے ذمہ دار ہیں,
وہ ذمہ دار وہ آدمی ہے جو اچانک بھاگ گیا. اس سے تو اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے, اس پہ بھی میں آتا ہوں. اب انخلا کا مسئلہ یہ دیکھیے خبریں کیا نشر ہو رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیوں کے, ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. خبریں 20 آدمی مر گئے وہاں پہ, 7 آدمی وہاں پہ مر گئے کابل ایئرپورٹ پہ, ایسا ہو گیا. اچھا ایسا ہو گیا بھائی. کابل ایئرپورٹ کے باہر سیکورٹی طالبان کے پاس ہے, اور کوئی شکایت کسی نے نہیں کی کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. انہوں نے صرف ان کو اندر داخل ہونے سے روک رکھا. جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں سب سفری ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. نہیں, کچھ کے پاس ہیں بھی, لیکن جہاز نہیں آ رہے نا. دیکھیں آج پاکستان کی 2 فلائٹس آئی ہیں, ترکی کی 2 فلائٹس آئی ہیں, اور جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ذمہ داری تو امریکہ کی تھی, اس کی پلاننگ کرتا 1.5 سال ان کے پاس تھا, تو کیوں نہیں پلاننگ کی. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا, وہ کس کا ترجمان ہے؟ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے, وہ امریکہ اور یورپی یونین کا ترجمان ہے. وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ عظیم انسانی المیہ تو ہے, آدمی پھنسے ہوئے ہیں وہاں. کیا عظیم بھی ہے؟ برما میں عظیم المیہ رونما نہیں ہوا. 1 لاکھوں انسان گھروں سے نکالے گئے, اور ہزاروں قتل کر دیے گئے, اور ہزاروں گھر جلا دیے گئے. کیا کشمیر میں انسانی المیہ نہیں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. 2 سال سے کرفیو میں رہ رہے ہیں, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. دوا دارو نہیں, خوراک نہیں, تعلیم نہیں, کمیونیکیشن نہیں, صحت تحفظ کچھ بھی نہیں ہے. معیشت تباہ ہو گئی, ٹورزم ختم ہو گیا, ان کے سارے حقوق سلب کر لیے گئے. وہ انسانی المیہ نہیں ہے. فلسطین میں بھی پھر اسرائیل نے بمباری کی, وہ انسانی المیہ نہیں ہے. انسانی المیہ ہر ایک کا اپنا ہے, ہر ایک کا ظلم کی تعریف اپنی ہے. کہ وہ 7-8 ہزار آدمی پھنسے ہوئے ہیں, وہ طالبان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. امریکیوں کو 1.5 سال ملا تھا, وہ کرتے ہیں. پھر یہ ہے جرمنی نے اور برطانیہ نے بھی غالباً کہا ہے اپنے شہریوں سے کہ ایئرپورٹ نہ جائیں. وہاں جو تقریب کارگروں ہے, مثال کے طور پر داعش ہے, وہ حملہ کر سکتی ہے, القاعدہ کر سکتی ہے. ہوٹلوں میں رہیں. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں, بھاگنے. کانٹریکٹرز ہیں ان میں, این جی اوز والے ہیں, یہ ہمارے این جی اوز والے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ایک دن بھاگیں گے, ٹھیک ہے, یا ٹھیک ہوں گے. اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قاعدے قانون کے متحد چلیں, افواہیں نہ پھیلائیں سوشل میڈیا پہ. ملک کو یہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اثرات آئیں گے اور یہ ہو جائے گا. جب وہ اپنے عروج پہ تھی مہم, تو اسے نمٹ لیا گیا نا. جب ہر ہفتے 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے, جب کراچی میں قتل عام ہوتا تھا, اس سے نمٹ لیا گیا نا. اس سے بھی نمٹ لیا گیا, اور انڈیا سے بھی نمٹ لیا جائے گا بلوچستان میں. ٹھیک ہے, نیٹ ورک ان کا متحرک ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ بھائی کوئی حکومت ہے نہیں. بھائی کتنی دلچسپ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. اب ڈیجیٹل سسٹم ہے ٹیکس کلیکشن کا. اب وہ پرانا نظام تو نہیں, امریکیوں نے بہت سے جدید نظام متعارف کرائے. 20 سال انہوں نے وہاں سرو کیے ہیں, 2 دہائیاں. اب اس کو ہینڈل کون کرے؟ طالبان تو نہیں کر سکتے. طالبان تو لرن کریں گے نا. ویسے تو ہمارے پختونخوا سے لوگ جا سکتے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے اگر لوگ آنا چاہیں تو آئیں, آ جائیں. اچھا, اب وہ کہتے ہیں ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا, اور کیا کریں. ایک لیڈر نے یہ کہا اشرف غنی کو بھی معافی ہے, وہ بھی آ جائے. حمداللہ محب کو معاف کر دیا ہارون صاحب. اچھا, حمداللہ محب کو معاف کر دیا. اچھا, اب وہ ڈرے ہوئے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اب وہ جانے کو تو یہاں سے لوگ چلے جائیں, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ سسٹم ہی نہیں ہے. $9.5 بلین امریکہ نے روک دیا, جرمنی نے روک دیا, IMF نے روک دیا, ورلڈ بینک نے منصوبے روک دیے, کام روک دیا, پیسہ نہیں ہے. چیزیں جو ہیں وہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اشیاء کی قلت ہے. سکارف, پگڑیاں, اس لیے کہ وہ لوگ خرید رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پگڑیاں خریدنے کی. اگر کوئی آدمی پگڑی کے بغیر ہوگا اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. مگر لیکن خوف ہے نا. وہ پچھلا تو ریکارڈ ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا, کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. ان کی جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی ہے نا. مدینہ میں کون سی خاتون شٹل کاک برقع پہنتی تھی؟ مدینہ میں کوئی خاتون شٹل کاک چادریں اڑتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ذرا نیچے کر لیا کرو تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اب ان کی اپنی شریعت. ایران میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ایران میں تو خواتین یعنی بہت آزادی کے ساتھ, ہم نے دیکھا, میں گیا تھا 5 سال پہلے, فلمیں بھی ایسی پتہ چلتا ہے گھروں میں جیسا مرضی وہ لباس پہنے, مگر بازاروں میں آئیں
تو بس سر ڈھانپا ہوا، باقی تو کوئی پابندی نہیں ہے، باقی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے جی. اور طالبان جب 92 میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے صرف 2 باتیں کہی تھی. مردوں سے کہا کہ ایران کی طرح نیکٹائی کے بغیر سوٹ پہنے، اور خواتین سے کہا کہ سکرٹ کے نیچے پاجامہ پہنے. ٹھیک ہے. اور ایک خاتون برطرف نہیں کی گئی تھی کسی دفتر سے. دفتر میں خاتون کام کر رہی تھی. اب کے طالبان کا رویہ ہارون صاحب نہیں، اب اس سے تو بہت دیکھیے نا، اب تو وہ یہاں تک کہ اس وقت تو انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں معافی ہے. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو اعتراض کیا جائے نا. ٹھیک ہے. 4500 تو امریکی فوجی ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے ایئرپورٹ کا نظام چلانا. بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایئرپورٹ کا اکوپمنٹ اگر پورا کام نہیں کر رہا تو اس کا ذمہ دار طالبان ہے. آپ کے ان کے پاس جدید ترین ہیلی کاپٹر وہ اڑ رہے ہیں وہاں پہ. 4500 امریکی فوجی ہیں اور 700 برطانوی فوجی ہیں. یہ سب اپارچی ہیلی کاپٹر. تو یہ وہاں پہ اکوپمنٹ کتنی دیر لگتی ہے جو کام نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرنے میں، یہ لا کے لگانے میں. ٹھیک ہے. چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بھی ہو گئی ہارون صاحب، قلت بھی ہو گئی ہے. پاکستان سے جتنے یہ بڑے ٹرالر جو ہیں اور ٹرک بھی جاتے ہیں جو تجارت کی غرض سے چلتے ہیں، ان کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے. لیکن باقی دنیا سے تو تجارت بند ہے نا. ٹھیک. اب G7 کے ممالک کا اجلاس ہوگا اور وہ اشارات طے کریں گے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیا سوچا جائے گا افغانستان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمام تر چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں تو پھر حکومت تعطل کا شکار کیوں ہے؟ قریشی صاحب سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا وہ کابل جائیں گے، وہاں کا دورہ کریں گے، کچھ چیزیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، مگر ان کا دورہ بھی نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، جو منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا افغانستان کے حوالے سے سوچا جائے گا؟ دیکھیے جی، اس میں 2 اندازے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ایسی قابل قبول شرائط پیش کریں جیسے پیوٹن نے کہا کہ محض دباؤ نہ ڈالیں، ان کی مدد بھی کریں. درست. مدد کریں گے تو افغانستان میں استحکام ہوگا، اس کا استحکام کا پاکستان میں استحکام ہوگا، چین میں ہوگا، سینٹرل ایشیا میں ہوگا، اپ ٹل رشیا، ساری دنیا پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج پھر ایک برٹش جرنلسٹ نے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے. ہنری کیسنجر کو کوٹ کیا. وہ چاہتے ہیں، ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ عدم استحکام چاہتے ہیں. مثلا آپ کا ساتھ دلچسپ لطیفہ ہے کہ آسٹریلیا نے کہا ہم 100 افغانوں سے زیادہ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. 100 اتنا احسان نہ کریں. اتنا تکلف کیا ہے؟ 100 کیا کرنے ہیں جی؟ 20,000 برطانیہ کر رہا ہے، 20,000 کینیڈا کر رہا ہے، 13,000 کو امریکی لے گا. ابھی یہ کنٹریکٹرز وغیرہ جو پھنسے ہوئے ہیں نا جی، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایسی شرائط عائد کریں جو قابل قبول نہ ہو. اس صورتحال میں چین اور مغربی کشمکش بڑھ جائے گی. لیکن امریکہ اس میں خسارے میں رہے گا، اس لیے کہ یورپ امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. یورپ کو چینی انویسٹمنٹ چاہیے، افریقی ممالک کو چاہیے، ایشیائی ممالک کو چاہیے. پیسہ ہے چین کے پاس، پیسہ ہے جرمنی کے پاس، چین کے پاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. حکومت کی تشکیل میں مشکلات کیا ہیں ہارون صاحب افغانستان؟ کیا چھوٹے گروہ وہاں پہ پرابلم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کی تشکیل کبھی آسان. یہاں الیکشن ہوئے، ایک پارٹی کی میجارٹی ہوگی تحریک انصاف کی 3 صوبوں میں. آزاد ارکان پنجاب میں میجارٹی نہیں تھی، آزاد ارکان ان سے مل گئے. اس کے باوجود اٹ ٹک مینی ویکس. جی درست. وہاں جو مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں تھے. تو دیکھیے امیر المومنین کا انتخاب جو ہے، صدر کہہ لیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. وہ اس کے لیے انہوں نے تیاری تو نہیں کی تھی نا. پھر گروپس ہیں، جیسے ہمیشہ گروپ ہوتے ہیں، کنداری گروپ ہے، پکتی کا گروپ ہے. لیکن ایک سادہ سی بات یہ ہے، اگر اس کو منطقی طریقے سے سوچیں، ان کی بقا کا سوال ہے، اس لیے وہ متحد رہیں گے. پھر اس کے ساتھ پیرالل یہ مسئلہ ہے کہ چیزوں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، پینک ہے، اس کو دور کرنا ہے، گورنروں کا انتخاب کرنا ہے، وزراء کا کرنا ہے،
एथनिक ग्रुप्स में हम आहंगी पैदा करनी है तो उसमें वक्त तो लगेगा। काबुल का दौरा मंसूख क्यों मेरा हुआ? ये ख्याल है 2 सूरतें हो सकती हैं जी। क्योंकि निगरान हुकूमत बना दी जाए और उसका टाइम फ्रेम दे दिया जाए 90 दिन के लिए, पॉसिबल मुमकिन है ऐसा हो। लेकिन वो अब ऐसा लग रहा है इतने दिन गुजरने के बाद कि वो एक परमानेंट हुकूमत ही बनाना चाहते, निगरान की तरफ नहीं जाना चाहते। हालांकि मेरा ख्याल है कि आसान फार्मूला ये है कि निगरान हुकूमत बनाने के बाद ये कहा जाए कि इतने दिन के बाद, यानी 90 दिन के बाद, जिसमें 10 फिर तोसी भी हो सकती है 10-20 दिन की, ठीक है, जो हुकूमत बना दी जाएगी। उसमें ज़ाहिर है गवर्नर मुकर्रर किए जाएंगे दूसरे एथनिक ग्रुप्स के, सही, ठीक है नहीं, और बदला लिए जाएंगे। फिर ब्रेन ड्रेन का बड़ा खतरा है, अदारे चलाने के लिए आदमी चाहिए होते हैं। सही, ठीक है, ठीक है। कुरैशी साहब ने भी हारून साहब काबुल जाना था, दौरा करना था, वो वहाँ से ये आई इत्तला, यानी क्या पैगाम आया कि भाई हुकूमत का तो वजूद ही नहीं है, किससे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन एक तो इमरजेंसी का मसला था ना जिसके लिए ISA के चीफ गए और बड़ा अच्छा हुआ जी, और बहुत ही यानी एक ऐसा फैसला हुआ, माकूल फैसला हुआ कि कब बना दी गई है शिकायत के अजाले के लिए, ठीक, और उसका। लेकिन शाह महमूद साहब किससे मुज़ाकरात करेंगे? मतलब वहाँ एक वज़ीर ख़ारिजा होना चाहिए, एक ढांचा तो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, इसी वजह से मंसूख कर दिया गया। ठीक है हारून साहब, मैं सियासत की तरफ जाऊंगी मगर उससे पहले क्या मामला है कि आप काफ लीग और PTI के दरमियान इख्तलाफात की इतनी खबरें आती हैं, सद उमर साहब कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे हैं मगर आप खबर नहीं हमें देते कोई। नहीं, वो असल में ये जो सोशल मीडिया पे चले ना खबरें, वो सुलह कराने के लिए आए थे। अच्छा, तो ऐसी बात है नहीं। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ, मैं असद उमर साहब को जानता हूँ और मैं चौधरी बिरादरान को तो खैर 50 बरस से जानता हूँ। इनके वालिद गिरामी चौधरी ज़हूर इलाही साहब से मेरी मुलाकात थी और चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम के ताल्लुकात थे असद उमर के वालिद से। ठीक, वो ताल्लुकात मुंतकिल हुए असद उमर और उसके भाई के साथ, यानी चौधरीयों में एक वज़ादारी तो है ना, ताल्लुकात बरकरार रखते हैं। असद उमर साहब उनसे मिलते रहते हैं, मिले वो सरकारी नुमाइंदे की हैसियत से ही, लेकिन कोई झगड़ा नहीं था। यानी जो इख्तलाफ था कि काफ लीग का एक और वज़ीर लिया जाए, वो तो अरसा हुआ हल हो गया। ना सिर्फ ये बल्कि इतनी हम आहंगी है कि बजट में ख़तरा था कि वो मंजूर होगा ही नहीं। खतरा नज़र भी आ रहा था हारून साहब, जो हुआ 19 अरकान गैर हाज़िर थे PTI के, 19, 2 वज़ीरों ने बजट के खिलाफ वोट दिया। मैं जिसारत का नाम भी मुझे पता है, मैं जिसारत ही नहीं करूंगी पूछ नहीं, अगर बताना होता तो मैं बता देता ना, बात चीज़ें बताने की नहीं होती ना। ठीक है, जितनी खबर बताने की हो उतनी बतानी है जी। कभी कभी सियासी तजिया भी गज़ल की तरह होता है, कुछ बताना है कुछ छुपाना है। तो वो एक अलबत्ता एक बात ज़रूर हुई, मुझे असद उमर के करीबी हल्कों ने बताया है, उनके किसी से बात हुई कि चौधरी साहब ने उनसे कहा कि कुरान करीम में लिखा हुआ है कि जब कोई ख़बर सुनो तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। ये जो हमसे अब तो इमरान खान साहब बड़े शाद हैं, अच्छा बरक्स मामला है, शाद है, और उन्होंने ये कहा है कि जब भी मुश्किल वक्त पड़ा तो काफ लीग ने हमारा साथ दिया। ठीक है, पहले तो बहुत शिकायतें एक दूसरे की कर रहे थे, अब बल्कि मफाहमत कदरे बढ़ गई है। बाकी 2 अलग पार्टियाँ हैं ना, वो भी अपनी शनाख्त अलग चाहेंगे, वो भी अपना मुस्तकबिल देखेंगे, वो भी देखेंगे। दोनों तरफ इख्तलाफात प्रॉब्लम्स तो PTI में हो रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप तो वहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। खान साहब को निभानी तो आती नहीं है। खान साहब तो उस वक्त तक शाद रहते हैं जब तक कोई आदमी उनका खिदमत गुजार रहे, और खिदमत गुजारी में चाहे जो मर्जी फिर करता रहे। हाँ, ठीक, उसके बाद फिर वो उसे पहचानते भी नहीं। और इसके बाद वो किसी से ताल्लुकात निभाने की तो आली जनाब में कोई मिजाज ही नहीं है ना। इन चीज़ों ने तो ये इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है कि इख्तलाफात हैं। बजट मंजूर कराया चौधरी परवेज इलाही ने, ये बहुत बड़ी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर दोनों में हम आहंगी हो, तो मामलात बहुत बेहतर। एक तो देखिए ना क्या किस किस्म के वज़राए आला मुकर्रर किए हैं और वज़ीर मुकर्रर किए हैं, क्या लोग हैं, इनको काम तो इनको आता ही नहीं है। तो उसमें मतलब चौधरी बहुत हेल्पफुल हो सकता था, उनकी ज़रूरत थी, लेकिन बस एक मिजाज है। ठीक है, चलिए, ये जब हम तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी पे जाएंगे, इसके जुड़े कई सवालात आपसे पूछूंगी। हारून साहब, एक बड़ा संगीन मसला हमारे मुआशरे के अंदर हमें हर रोज़ बढ़ता हुआ नज़र आता है, वो है जिनसी जराइम का।
गुजरांवाला की 7 साल बच्ची के हवाले से खबर आई, आज ही रावलपिंडी में पीरवदाई के मदरसे से ये खबर आई। कई खबरें हैं जो रोज़ाना हम लोग बताते हैं, सुनाते हैं, निहायत अफसोस के साथ। इनकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो माशरा अखलाक़ी तौर पर ज़वाल पजीर है, ये दूसरी बात ये है, और ये बहुत सबसे संगीन पहलू तो यही है कि माशरा अखलाक़ी तौर पर ज़वाल पजीर है। उसके अवामल भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। दूसरी बात ये है कि पहले भी ऐसे अब ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे, वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते थे। अब तो जैसे ही वाक़या होता है सोशल मीडिया पे हाहाकार मच जाती है, जो मचनी चाहिए। बात यह है कि जो कुछ इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, मैंने अपनी कई ऐप्स बंद कर दी हैं, हालांकि बाद औक़ात उन पे कोई मवाद होता है पढ़ने का, कोई रिसर्च रिपोर्ट होती है, कोई चीज़ होती है। इतनी गलाजत है कि आदमी दंग रह जाता है। एक माशरा, एक मुस्लिम माशरा कैसे मुस्तहकम रह सकता है? बर वक्त लोगों की शादियाँ हों। यूरोप में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, शादी बग़ैर शादी के लोग इकट्ठे रहते हैं, और शादियाँ नहीं हो तो मतलब 30, 35, 40 साल की उम्र में हो, न भी हो, हम जिनसी की इजाज़त है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त, यहाँ शादियाँ जो हैं ये मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। से वापस आके जान लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जानेंगे खान साहब ने जो वादे किए हैं वो तमाम वादे हवा हुए या वफा हुए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, आप पुलिस की बात कर रहे थे, मुझे एक सवाल और भी उसमें ऐड करना है। आप कह रहे थे शादियां मुश्किल हैं, मरना भी मुश्किल हो गया हारून साहब। अब फैशन के तौर पे मन सवन्ने तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं, अब मरना भी बहुत मुश्किल है। वो बर्रे सगीर के मिजाज में दो चीज़ें जो है ना वो डीप रूटेड है। एक ये दिखावा, शादी ब्याह पे हर मौके पे जो भी तकरीबात हों, मकान भी इस तरह बनाए जाए, मकानों में सहूलत का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये ज़रूरत है। अमेरिका में लकड़ी के मकान बनते हैं, पाकिस्तान से सस्ते बनते हैं, और हफ्ते भर में बन जाता है मकान अमेरिका में। एक हफ्ते में मकान बन के तैयार हो चुकता है, और उसमें मौसम के असरात भी कम होते हैं। और ये इतना बड़ा मुल्क है, सारा पठवार खाली पड़ा हुआ है जिसमें दरख्त उगाए जा सकते हैं, जिसमें करोड़ों मकान बन सकते हैं। और एक जो है वो हुकूमतों पर इन्हिसार, हर मामले में हुकूमतों पर इन्हिसार। हुक्मरान माशरे को ठीक करेंगे, माशरा पूरा हरकत में आता है तो माशरा ठीक होता है। मैं तो पहली दफ़ा जब लाहौर आया 52 ईयर्स अगो, तो आई वॉज स्टन्ड टू डिस्कवर कि एक जगह वहाँ गए ताज़ियत के लिए, एक कोलीग हमारे थे रोज़नामा कोहिस्तान मरहूम में, तो वहाँ बड़ा जनाब ज़बरदस्त खाना पका हुआ, एहतमाम भरपूर। अब मैं तो इतना गड़बड़ाया कि करूं क्या, ये खाना खाना चाहिए। भाई अल्लाह ने के रसूल ने हमें बताया, अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि 3 दिन तो उस घर में खाना पकना ही नहीं चाहिए। आस पड़ोस से जाता है, रिश्तेदार भेजें या पास पड़ोस भेजें, खाने का क्या सवाल है। शादियों का दुश्वार आपने कर दिया है। जिंदगी जितनी ज़्यादा सादा होगी, जितनी ज़्यादा सादा होगी उतने ही इंसान आसूदा रहेगा, जितना वो फितरत के करीब तर रहेगा। यानी वलीमे वगैरह के मामले में तो रसूल ने ताकीद फरमाई कि वलीमा करो, खा एक बकरी ज़बह करो। भाई जितने लोगों को आप खाना खिला सकते हैं सहूलत से, इसको बर्डन क्यों बनाते हैं? सहूलत जहेज का मसला है, ज़ेवरात का। मैं एक शादी के बारे में मैं जानता हूँ कि 2 नहायत अच्छे ख़ानदानों में शादी ब्याह की बात हो रही है, तो 10 तोले उस ज़माने में 50-1,000 रुपये होता था। अच्छा। तो तोले की कीमत अब तो ज़्यादा दुगनी हो गई है। तो एक तरफ से फरमाइश की गई कि ये तो बड़ी बेतौकीरी हमारी हो जाएगी 10 तोले से, तो 10 तोले का जाली बना दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने देखा उन ख़ानदानों को जहाँ शादियों में सादगी से काम लिया जाता है कि वो किस कदर कंफर्टेबल होते हैं। मैंने ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो कोई जहेज देते ही नहीं, अपनी बच्ची को एक चेक लिख के दे देते हैं कि ले लो पैसे,
2 लाख 4 लाख 10 लाख اور اپنی مرضی سے جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید لینا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ معاشرے میں یہ جو دکھاوا ہے، جو غلام معاشروں کا خاصہ ہے، جو عہد زوال میں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر، یہ بڑی تباہ کن چیز. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں خان صاحب کی 3 سالہ حکومت کے اوپر. ہارون صاحب، آپ نے اس سے پہلے پولیس کی بات کی، آپ نے اس سے پہلے اصلاحات کے اوپر بات کر رہے تھے. خان صاحب نے 3 سالوں میں آپ کو ہم نے کیا دیا؟ کامیابیاں اور ناکامیاں اتنی واضح ہیں کہ میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ان کی کام کیا ہے. جی، سیاسی طور پہ حکومت مستحکم ہے، جو پہلے 2 سال میں مستحکم نظر نہیں آتی. پی ڈی ایم تو آ رہی ہے پھر پی ڈی ایم کے ساتھ اس سے بدتر ہوگا جو ہونے والا. میں اس سے زیادہ لمبے تبصرے کی ضرورت نہیں. جب اس وقت کچھ نہیں کر سکے تھے تو درون درچک کر دی کہ برون خانہ آئی. اس وقت کون سا آپ نے باڑ جھونک لیا تھا جو اب آپ کر لیں گے. اس وقت تو اے این پی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی. لوگ باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی سیاسی جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کراچی کا جلسہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، کچھ نہیں. سیاسی استحکام قدرے پیدا ہو گئے، صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. ایک بڑا واقعہ. ایکسپورٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے، جتنی ملک کی ضرورت ہے. ترسیلات زر میں باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا. اچھا، انڈسٹری میں بھی بعض جگہوں پہ اضافہ غیر معمولی بھی ہے، بعد میں معمولی ہے، بعد میں غیر معمولی ہے. مثلا سیمنٹ میں 24 یا 27% اضافہ ہے. اچھا، کیونکہ پاکستان میں کثرت سے وہ لائم سٹون پایا جاتا ہے جس سے سیمنٹ بنتا ہے. افریقی ممالک تک پاکستانی سیمنٹ پہنچتا ہے. جتنا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں، جتنا چاہیں دنیا میں بیچ سکتے ہیں. ٹھیک. اگرچہ میں فواد چودھری کی ذرائع سے ایگری کرتا ہوں کہ سودا سلب بیچ کے معیشتیں نہیں چلتی، ضرورت جو ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کرنے کی. اچھا، پھر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا، جو کہ اتنا زیادہ خوفناک ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہی ہو جائے گا. ایک سطح پہ یہ بات ہو بھی. پھر سیاسی استحکام کی وجہ ہے. سیاسی استحکام دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں اوپر کی سطح پہ کرپشن کی بہت شکایات. تحریک انصاف میں یہ ہے کہ بعض وزراء اعلیٰ سے کچھ شکایتیں تو ہوئی ہیں، ان شکایتوں کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ اربوں روپے کھا لیے گئے. وزیر اعظم کی سطح پہ کرپشن نہیں ہے، صدر کی سطح پہ کرپشن نہیں، اوپر کی نچلی سطح پہ باقی تو کرپشن اتنی ہے. اس لیے کہ سول سروس کو تو آپ لگام دے ہی نہیں سکے. ایک تو سرکاری افسر کام نہیں کرتا ہے، اور ایک یہ کہ رشوت بھی لیتے ہیں دھڑلے سے. طاہر خورشید اس کی مثال ہے، الزام ہے ان پہ. اور یہ مطلب اپنے اثر و رسوخ سے کوئی انہیں بچا لے تو بچا لے، ورنہ وہ نہ صرف بلکہ ایک پوری مافیا پکڑی جائے گی. ٹھیک ہے، پولیس بھی رشوت اسی طرح لیتی ہے، پٹواری بھی اسی طرح لیتا ہے. یہ پختونخوا میں انہوں نے بہت بہتری کر دی تھی، یہاں کیوں نہیں کر سکے؟ تیاری تھی ہی نہیں. قرضے بہت بڑھ گئے ہیں، یہ بڑی خوفناک چیز ہے. پولیس میں رتی برابر اصلاح نہیں. میں یہ فکرہ دہراتا، مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں بات دہراتا بہت ہوں. بات چیزیں دہرانے کی ہوتی ہیں تاکہ وہ ذہن ہم نے نشین ہو سرکار سے یہ سیکھا جناب رسالت مآب سے کہ بعض چیزوں کو دہرایا جائے. پولیس میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا، عدلیہ میں اصلاحات کا آغاز ہی نہیں ہوا. سول سروس میں بہتری کے لیے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا گیا. جب آپ نے ایک بزرگ آدمی کو اس کام پہ لگا دیا جو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ میں نام لے کے بتاتا کہ خان صاحب فلاں فلاں آدمی، آپ بھی ان کو جانتے تھے، ان کو لگا سکتے تھے، جو کریٹو ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جو چینی سول سروس کو سمجھتے ہیں، امریکی، برٹش، فرینچ سول سروس کو سمجھتے ہیں. پولیس اصلاحات کے لیے خان صاحب سے میں نے ایک آدمی کی ملاقات کرائی تھی 2004 میں یا 5 میں، یو امیجن. اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر آدمی نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی، صلاحیت کے اعتبار سے. اور انہی کو اچھا، اب آپ نے پولیس اصلاحات کے لیے جو ناصر درانی بھی اچھا آدمی تھا، ناصر درانی کی کیپیسٹی غیر معمولی نہیں تھی، اخلاقی عظمت کا ایک استعارہ تھا، یعنی شرافت اور دیانتداری کی ایک مثال تھا. اسی لیے تو پنجاب میں وہ چل نہیں سکے ہارون صاحب. پھر اچھا، پنجاب میں اب آپ نے کیا. اچھا، فارن پالیسی میں کامیابی زبردست. دیکھیے ہم نے انڈیا کے معاملے کو خوب ہینڈل کیا، ایک آدھ چیز کے سوا. یعنی وہ جو 100 کال انہوں نے اسٹرائک کی تھی،
اس پہ تحمل کا مظاہرہ کیا, اپنی طاقت بھی انہیں دکھا دی اگلے دن 6 جگہ دن کی روشنی میں بمباری کر کے. ان کا پائلٹ بھی پاکستان کا رعب قائم ہو گیا, ہوش آباس ان کے ٹھکانے آ گئے. اور اب تو خیر انہیں چینیوں سے واسطہ ہے, اب انڈیا سے کوئی خطرہ پاکستان کو نہیں ہے. جو غلطی ہم خود کریں اس کی قیمت ہم چکائیں. ٹھیک. اسلامو فوبیا پہ اور توہین رسالت پہ مضبوط سٹینڈ لیا. کشمیر پہ عام طور پہ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی طاقتور آواز اٹھائی. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فرانس, جرمنی, جاپان, برطانیہ, امریکہ, مڈل ایسٹ, ایک ایک گھر میں یہ میسیج پہنچنا چاہیے تھا سوشل میڈیا سے. بہترین فلمیں بنا کے, کچھ کلپس, کچھ مباحث, کچھ چیزیں, کچھ سیمینار دنیا بھر میں کشمیر کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے اور خان صاحب بھی اس کے ذمہ دار. ٹھیک ہے. بھرپور مہم اس کی نہیں چلائی. عدلیہ اور فوج کے ساتھ تعلقات کو کیسے اچھا دیکھیے نا, یہ نواز شریف صاحب کا مستقل پرابلم تھا. فوج سے تو لڑائی ان کی ہوتی تھی نا. وہ تو اسلم بیگ سے لے کے تو موجودہ چیف تک آپ ایک کام کریں, کوئی شخص یہ کام کرے کہ جتنے انڈین پرائم منسٹر آئے ہیں نواز شریف صاحب کا جن سے واسطہ رہا, منموہن سنگھ سے لے کے آپ تک جتنے بھی اب تک, ان کے ساتھ ان کی رائے جمع کریں. آپ کھلکھلاتے ہوئے, ہنستے ہوئے, آسودہ. اشرف غنی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, مودی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کھلکھلا رہے ہیں. جب بڈی ہیں, والی بال کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ختم ہو رہا ہے صاحب. اور آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ روٹھے ہوئے ہیں, منہ بنایا ہوا ہے, چہرے پہ کشیدگی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.